بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر گھمنڈ ہوگا، اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا۔ جی، تو آج ہم نے اسلامک فلسفی کو ڈسکس کرنا ہے، ٹرانسینڈنشلزم، مارکسزم، اور اس کے بعد کون سی فلسفی لاسٹ ون ہے، ریشنلزم۔ یہ ہماری شارٹ سی 3 فلسفیز ہیں، ان کا انٹروڈکشن دیکھیں گے اور اسلامک فلسفی کو ہم ان ڈیپتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم اوور ویو لیں گے جو ہم نے فلسفیز پچھلے 3 دن میں ڈسکس کی ہیں، جنرل اینڈ ایجوکیشنل فلسفیز، تو ان کو ہم انشاءاللہ آج جو ہے ریوائز کریں گے۔ کلاس کے لنک کا اسٹوڈنٹ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ویٹ کریں، میں نے آج لنک نہیں بھیجا تو انہوں نے سمجھا شاید کلاس ہی نہیں ہے۔ تو جو موجود ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ جو لنک ہے یہی سیم لنک آپ کا پورے سیشن میں چلتا رہے گا۔ اگر لنک میں شیئر نہیں کرتا تو آپ جو ہے پچھلے دن کا جو لنک بھیجا ہوا ہے یا آپ کے پاس اگر سیو ہے تو آپ اسی لنک سے کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ کائنڈلی پھر آئندہ کوشش کیجئے گا کہ اس لنک کو کہیں سیو کر کے رکھ لیں، یا پھر ویسے بھی گروپ کی چیٹ وہ لاک ہے تو اتنے زیادہ وہاں پہ ٹیکسٹ نہیں ہوتے کہ یہ مکس ہو جائے، تو اسی سے آپ کائنڈلی جوائن کر لیا کریں۔ جی، آپ لوگ پھر تیاری کر کے آئے ہیں آج 1 بائی 1 ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے میں نے کویسچن بھی کرنے ہیں اور اسے بولنے کا بھی موقع ملے گا جو بولنا چاہے گا۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسلامک فلسفی سے۔ آپ نے اس کو انتہائی توجہ سے سننا ہے، جو بھی ڈسکشن ہوگی میری طرف سے، تو اس کے بعد میں کویسچن کروں گا، کویسچن آپ کی طرف ہوگا کہ یہ جو پوائنٹ ہے اسلامک فلسفی کا، یہ کون سی فلسفی کے ساتھ لنک کر رہا ہے۔ تو یہ کائنڈلی آپ جتنی توجہ سے اس کو سنیں گے اتنا آپ کے لیے ایزی ہوگا جواب دینا، اور جو کلاس میں موجود ہیں کسی سے بھی کویسچن ہو سکتا ہے۔ جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلامک فلسفی، اسلام جو ہے وہ ورڈ اسلام ایک عربک ورڈ اسلامہ سے ڈرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، ٹو ایکسیپٹ اور سبمیشن اور دا ٹوٹل سرنڈر آف ون سیلف ٹو اللہ۔ اللہ کے حضور ایک انسان کا، ایک انڈیویجول کا اپنے سارے اختیارات، اپنے آپ کو جھکا لینا یا تابع کر دینا، یہ اسلام کا لفظی مطلب ہوتا ہے ورڈ اسلام کا۔ ٹو ایکسیپٹ اور سبمیشن اور دا ٹوٹل سرنڈر آف ون سیلف ٹو اللہ، یہ اسلام کا جو ہے وہ لٹرل میننگ ہے۔
ورڈ کی. اسلام از اے مونوسسٹک ابراہمک ریلیجن اوریجنیٹنگ ود دا ٹیچنگ آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام ایک خدا پر یقین رکھنے والا ابراہیم علیہ السلام کا ایک مذہب ہے جو کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ پہ مشتمل ہے. بریف انٹروڈکشن ٹو اسلام. اسلام ہمیں کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. ریلیجیس ویلیوز پرووائڈ کرتا ہے اسلامک ایجوکیشن ہمیں. اس کے ساتھ ساتھ لاز آف کریشن، کائنات کی جو تخلیق ہے یہ کیسے ہوئی، کس نے کی، کب کی. ایکشن اینڈ ایٹریبیوٹس، جو ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے. تو اسلام ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تعلیمات مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے. اس کے بعد فلاسفی آف اسلامک ایجوکیشن. فلاسفی آف اسلامک ایجوکیشن از بیسڈ آن اسلامک پرنسپلز اینڈ کانسیپٹ. یعنی یہ اسلام کی جو جتنی ہماری اسلامک فلاسفی ہے وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر ہی فوکس کرتی ہے. It helps us in analyzing, criticizing, reconstructing the existing educational infrastructure and strive to produce new concept. یعنی ایک سیکنڈ میں اسٹوڈنٹ کو ایڈ کر لوں. کوشش کیا کریں کائنڈلی 6:45 تک کلاس کو جوائن کر لیا کریں، بعد میں پھر میرے لیے پھر ایشو بنتا رہتا ہے. Analyzing, criticizing, reconstructing the existing educational infrastructure and strive to produce new concepts. تو اسلامک ایجوکیشن انالیسس پہ، کرٹیسزم پہ اور ریکنسٹرکشنزم پہ جو ایگزسٹنگ ہمارا اسٹرکچر ہے اس کے اوپر فوکس کرتا ہے. اب جیسے فرسٹ ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فلاسفی کے 4 میجر ایریاز ہوتے ہیں. اپنا مائک کوشش کیا کریں کہ آف کر لیا کریں، آپ کو پتہ نہیں چلتا لیکن آپ کی آواز پھر یہاں پہنچ رہی ہوتی ہے. یہ کس کا مائک؟ ایک سیکنڈ چلیں میں میوٹ کر دیتا ہوں. جی تو پہلے لیکچر میں، ویری فرسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فلاسفی میں 4 چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اس پورے چیپٹر میں. فرسٹ ون ریالٹی، دین ویلیوز، دین نالج. اور ان کو ہم لاجیکل یا پھر ریشنل وے میں ہم یہ جو نالج ہے، ویلیوز ہیں یا ریالٹی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کی طرف ہم آتے ہیں. تو اسلامک فلاسفی میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریالٹی کو، انٹولوجی کو، جس کو میٹا فزکس بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں الٹیمیٹ ریالٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی ایٹریبیوٹس ہیں. گاڈ از الٹیمیٹ ریالٹی، گاڈ از دا ون ہو کین بی ورشپڈ. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں. گاڈ از آل نوئنگ، لیونگ، ایور لاسٹنگ، اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ اینڈ اومنیسنٹ. اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہے، ہمیں ازل سے موجود ہیں، ابد تک موجود ہیں اور ہر چیز کا علم ہے، قادر مطلق ہیں. تو اسلامک فلاسفی کا جو آپ کہہ لیں کہ اس میں ریالٹی کا جو فوکس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ ہیں. اس کے بعد اسلامک فلاسفی میں ویلیوز جو ہے، اسلامک فلاسفی میں ویلیوز یونیورسل ہیں، پرماننٹ ہیں اور ایبسولوٹ ہیں. کون مجھے بتائے گا کہ کون سی فلاسفی ہے جو بلیو کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ ہیں؟ اگر ہم ریالٹی کی بات کریں اور نالج کا، اس نے کہا کہ نالج سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. تو یہ کس فلاسفی نے بات کی تھی؟ جی آئیڈیالزم سر، آئیڈیالزم نے کہا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی واحد سورس ہیں تمام طرح کے نالج کا. اچھا، اس کے بعد ایگزیالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ایگزیالوجی میں اسلامک جو ویلیوز ہیں، مثلا سچائی ہے، دیانتداری ہے، بھائی چارہ ہے، تو یہ جو ویلیوز ہیں یہ فکسڈ ہیں یا پرماننٹ ہیں، چینج نہیں ہو رہی. جب سے جو ہے 14 صدی پہلے، 1450 سال پہلے جو ویلیوز تھیں ہماری، آج بھی وہی ہماری اقدار ہیں. مثلا نکاح کا طریقہ ہمارا ہے یا اسی طرح کے ہمارے جو عبادات کے طریقہ کار ہیں تو وہ وہی ہیں جو آج سے 1450 سال پہلے جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو اس وقت یہ چیزیں سٹارٹ ہوئیں. تو ویلیوز جو ہیں وہ یونیورسل ہیں، پرماننٹ ہیں اور ایبسولوٹ ہیں. تو کون کون سی فلاسفی جو ہے اس سے پہلے ہم نے جو پڑھی ہیں ان کے نزدیک جو ویلیوز ایبسولوٹ یا پرماننٹ ہوتی ہیں، یونیورسل ہوتی ہیں؟ جی پلیز. آئیڈیالزم اور آئیڈیالزم اور
پیرنالزم. perennialism sir. پرینیلزم اور آئیڈیلزم کے نزدیک جو ہے وہ ویلیوز جو ہے وہ یونیورسل یا پرماننٹ ہوتی ہیں. تو امتحان میں جب آپ انٹرویو اس دفعہ جو انٹرویو ہوئے ان میں اسٹوڈنٹ سے کویسچن کیے گئے ہیں کہ اسلامک فلاسفی کا باقی فلاسفی کے ساتھ کیا لنک ہے, کہاں کہاں پہ لنک بنتا ہے, تو اس لیے میں یہ کویسچن کر رہا ہوں. اس کے بعد جو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک انڈیویجول کی استھیٹک میں ایتھکس کس کو کہتے ہیں, گڈ یا بیڈ اس کا بیہیویئر جو ایک انڈیویجول کا ہوتا ہے. تو گڈ کوالٹیز جو ہیں اس میں کون کون سی ہوتی ہیں, افیکشن ہے, امپارشیلٹی, گریسفلنس, اسسٹنس, ہمدردی, بھائی چارہ. اور جو استھیٹک ہے اس میں انر بیوٹی دیکھی جاتی ہے, یعنی باطن دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اندر سے کتنا پارسا یا نیک ہے. جو ہے اپیرنٹ بیوٹی اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا اسلامک ایکزیولوجیکل اسپیکٹ میں. تو استھیٹک میں انر بیوٹی از مور ویلیویبل دین اپیرنٹ ون. اس کے بعد نالج کی ہم بات کریں گے. پہلے ہم نے ریئلٹی کو ٹچ کیا, پھر ایکزیولوجی کو, اور اس کے بعد اب ہم ایپسٹیمولوجی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, یعنی نالج کو. تو نالج از مینڈیٹری فار آل مین اینڈ وومن, تمام مرد عورت پر تعلیم جو ہے علم حاصل کرنا یہ لازم ہے یا فرض ہے. اکارڈنگ ٹو اسلامک فلاسفی آف ایجوکیشن نیچر آف نالج از جنرلی آف 3 ٹائپس. جو اسلامک ایجوکیشن میں یا فلاسفی میں جو نالج ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ڈیڈکٹیو نالج, علم الیقین, نالج بائی انفرنسز. اچھا, یہ ڈیڈکٹیو نالج سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا؟ ڈیڈکٹیو میتھڈ جو ہے یہ سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا؟ جی ارسطوٹل نے تو. سوکریٹیز نے. سوچ لیں. یس سر. سر آئی تھنک سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے. جی سر یہ ارسطوٹل نہیں تھا سر. اچھا, ڈیڈکٹیو ریزننگ کا دوسرا نام کسی کو آتا ہے؟ ایک اور نام بھی ہے اس کا. سر یہ 2 طریقہ کار ہیں, استقرائی اور میرا کویسچن ہے واٹ از اندر نیم فار ڈیڈکٹیو ریزننگ, اس کا جواب پلیز. سر استقرائی سر یہ طریقہ کار. جی جی, آپ میرے خیال میں 2 بول رہی ہیں تو اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا بات کی ہے. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جعفر صاحب جی فرمائیں. سر یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ تو ارسطو نے دی تھی سب سے پہلے. ایرسٹاٹل نے دی تھی. اچھا, اس کا میرا کویسچن یہ ہے کہ اس کا دوسرا نام ایک ہے, اس کو کسی کو ہے آئیڈیا؟ سر سیلوجزم کہتے ہیں اس کو. یس, سیلوجزم جو ہے اس کا ایک اور نام یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے, ڈیڈکٹیو ریزننگ کے چلو لیے. جی سر. سیلوجزم یہ جو ہے یاد رکھیے گا, جو ڈیڈکٹیو ٹیچنگ میتھڈ ہے یہ سب سے پہلے جو ہے ارسطوٹل نے دیا تھا, اور انڈکٹیو میتھڈ وہ ارسطوٹل نے دیا تھا. اچھا جی, تو کیا بات ہم کر رہے تھے؟ ہاں جی, ہم بات کر رہے تھے. سر انڈکٹیو ریزننگ. جی سر جی جی Inductive اور deductive دونوں ارسطوٹل نے دیے تھے سر. سر انڈکٹیو میتھڈ کا تو میں نے پڑھا تھا کہ علم و دانش میں شاید پڑھا تھا کہ جو انڈکٹیو میتھڈ ہے وہ بیکن نے دیا تھا. اچھا, یہ انڈکٹیو میتھڈ جو بیکن نے دیا تھا وہ اس نے دیا تھا سائنٹیفک میتھڈ, یعنی جو سائنٹیفک میتھڈ میں جب ہم ہائپوتھیسز بنا لیتے ہیں تو اس ہائپوتھیسز کے بعد اس کے جب ہم کنکلوژن پہ جاتے ہیں تو انڈکٹیو ڈیڈکٹیو ریزننگ, تو یہ وہاں پہ جو میتھڈ یہ یوز کیا تھا سب سے پہلے وہ راجر بیکن نے کیا تھا سائنٹیفک میتھڈ میں. لیکن اگر ہم ٹیچنگ کی بات کریں, ٹیچنگ میتھڈ میں, تو یہ سب سے پہلے جو ہے انڈکٹیو میتھڈ یہ اس نے یوز کیا ہے, سوکریٹیز نے, سقراط نے. اور ارسطوٹل نے, ارسطو نے جو ہے وہ ڈیڈکٹیو میتھڈ یوز کیا. جی, تو ڈیڈکٹیو نالج, علم الیقین جس کو کہا جاتا ہے, نالج بائی انفرنسز, ایک میجر چیز سے آپ جو ہے سر ڈیڈکٹیو کا دوسرا نام سیلوجزم. ڈیڈکٹیو کا دوسرا نام سیلوجزم, اسپیلنگ کیا ہے سر؟ SYLLOGISM. یہ کائنڈلی کوشش کیا کریں کہ جلدی جوائن کر لیا کریں کلاس. اب دیکھیں
7 بج گئے ہیں، میں اسکرین کو لارج نہیں کر سکتا کیونکہ بار بار اسٹوڈنٹ جوائن کر رہے ہوتے ہیں. لنک جو ہے وہ اب تقریباً اسٹوڈنٹ کلاس جوائن کر چکے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے لنک آپ کے پاس کلاس میں موجود ہوتا ہے، اس لنک سے آپ 6:40 پہ کلاس جوائن کر لیا کریں. جس دن کلاس نہیں ہوگی میں پہلے انفارم کر دوں گا کہ آج کلاس کسی بھی وجہ سے ہماری نہیں ہو سکے گی. ادروائز اگر میں نہیں بتاتا کہ کلاس کے بارے میں یا لنک شیئر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کلاس ہماری ہوگی. تو ڈیڈکٹیو نالج علم الیقین، آبزرویٹری نالج عین الیقین، اور امپیریکل نالج حق الیقین. یہ 3 ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہے وہ نالج ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلامک فلاسفی. ڈیڈکٹیو نالج اس کو نالج بائی انفرنسز، آبزرویٹری نالج نالج بائی پرسیپشن، اینڈ امپیریکل نالج نالج بائی پرسنل ایکسپیرینس آر انٹویشن. تو پرسنل ایکسپیرینس سے اور جو پرسیپشن سے جو نالج آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ کسی کو کوئی ہے آئیڈیا کس فلاسفی نے یہ باتیں بتائی تھیں؟ کون سی فلاسفی اس کے اوپر بلیو کرتی ہے پرسیپشن پہ اور ایکسپیرینس پہ؟ جی ریئلزم سر. ریئلزم سر اور ایکسپیرینس پریگمٹزم. پریگمٹزم ایکسپیرینس جو ہے وہ پریگمٹزم ہے، پرسیپشن پہ یا سینسری ایکسپیرینس پہ جس کو ہم آبزرویشن کہتے ہیں. سینسری ایکسپیرینس کا دوسرا نام آبزرویشن ہوتا ہے. تو ڈیڈکٹیو نالج یہ کس فلاسفی نے کہا تھا کہ جو ہے وہ نالج ڈیڈکٹیو ہوتا ہے؟ ڈیڈکٹیو میتھڈ کس نے یوز کیا تھا؟ سر ریئلزم نے یوز کیا تھا. یہ یاد رکھیے گا کہ جو اس کا فاؤنڈر ہے اوبویسلی اس نے ہی اس کو یوز کیا ہوگا، تو ایرسٹوٹل ہیں تو انہوں نے یوز کیا تھا. تو امپلیکیشن کیا ہے ایجوکیشنل فلاسفی کی؟ ٹو برنگ مین نیئر ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ کے قریب ایک انڈیویجول کو کرنا. جی جی سر کرکس میں نا میں نے فاؤنڈر آف انڈکٹیو میتھڈ ایرسٹوٹل پڑھا ہے، مطلب کرکس ایجوکیشن میں. میں نے جو اس کو ریسرچ کیا تھا تو مجھے اس کا جواب جو ہے سوکریٹیز ملے ہیں. ڈیڈکٹیو میتھڈ جو ہے اس کے فاؤنڈر جو ہے وہ ایرسٹوٹل ہیں. جو آبجیکٹیوز ہماری بکس ہوتی ہیں اس میں سم ٹائم مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. سر اگر پیپر میں کوشچن آ جاتا ہے کہ فاؤنڈر آف مطلب انڈکٹیو میتھڈ، تو وہاں پہ سوکریٹیز نام اور ایرسٹوٹل کا نام ہو، تو پھر یہ ہے کہ سم ٹائم جو پیپر سیٹر ہوتے ہیں وہ جب آئٹم بینک بنا رہے ہوتے ہیں PPSC کا، تو وہ صاف ظاہر کسی بک کو فالو کرتے ہیں. تو پھر جو ہے جو بک کے مطابق آپشن ہوتے ہیں تو وہ آئی تھنک سو کہ وہی جو ہے ہمیں چوز کرنے چاہیے، ادروائز ہمارا جواب غلط ہو سکتا ہے. جیسے یہ اب سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو لاسٹ ٹائم پیپر ہوئے ان سے پہلے جو پرویز اقبال کی بکس ہیں ان کی سٹیم اور جو آپشنز تھے سیم ٹو سیم جو ہے وہ کاپی پیسٹ ہوتے تھے پیپر میں. تو اب وہاں پہ صاف ظاہر ہے جو بک میں اس کا جو جواب لکھا ہوگا آنسر کی میں، تو وہی جو ہے PPSC نے بھی اسی کی کو فالو کرنا ہے. بہرحال کوشش یہ کریں کہ اپنے کانسیپٹ آپ کلیئر کریں، جو چیز ٹھیک ہے آپ اس کو فالو کریں. میری تو یہ سجیشن ہے. جی سر اکثر یہ ویسے تو ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو جو ہے یہ دونوں ہی ایرسٹوٹل کے ہیں، لیکن جو سر ڈیڈکٹیو زیادہ ہے اس لیے کیونکہ یہ آبزرویشن بیس نالج ہے، آبزرویشن بیس نالج پہ اس نے فوکس کیا تھا ایرسٹوٹل نے. جی بالکل. سر سجاد جویا ایک سر ہیں جی کے ایکسپرٹ، وہ اکثر کہتے ہوتے ہیں آپ دونوں کو یاد رکھا کریں. اگر مطلب کہ آپشن ایک ہو تو مطلب کہ آپ نے دونوں بکس میں سے پڑھا تو آپ کو پتہ چل جائے اکارڈنگ ٹو بک، مطلب کہ اس بک کے اکارڈنگ یہ پیپر بنایا گیا تو اس کا آپشن یہ ٹھیک ہے. جی جی ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 بکس ڈفرینٹ پڑھیں گے، دونوں میں آپ کو ایک ہی چیز کے 2 الگ سے جواب نظر آئیں گے. تو ایجوکیشنل امپلیکیشن مین ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ٹو برنگ مین نیئر ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا. ٹو ڈیولپ گڈ کوالٹیز آف یونیورسل ایکسیپٹنس، ایک انڈیویجول کے اندر ایسی کوالٹیز انکلکیٹ کرنا کہ یونیورسلی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، وہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. ایکسپلور دا ٹریجرز آف دا گاڈ اینڈ یوز فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی، انسانیت کی بہتری کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو راز چھپائے ہوئے ہیں تو ان کی تلاش اور ان کو انسانیت کی بہتری کے لیے ان کا استعمال. یہ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہیں ہماری اسلامک فلاسفی کے. اس کے بعد کریکولم، اسلامک کریکولم جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. اچھا ایک کویسچن آتا ہے کہ اسلامک کریکولم فلیکسیبل ہے یا فکسڈ ہے، تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ جی MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ اسلامک کریکولم فکسڈ ہے یا فلیکسیبل ہے.
سر میرے خیال سے فلیکسیبل، تو اور میں بالکل تھوڑا سا اس فکس کو ہے. میں ڈیفینیشن پہلے بتا دیتا ہوں. فکس سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہی فالو کی جائیں گی، مطلب کہ اب کی جا رہی ہیں، 100 سال بعد بھی وہی ہوں گی، 1000 سال بعد بھی وہی ہوں گی. یہ ہوتا ہے فکس، چیزیں چینج نہیں ہوتی. اور فلیکسیبل یہ ہے کہ آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہوگا، پرسوں کچھ اور ہوگا. جی سر اس لحاظ سے تو فکسڈ ہے سر. اسلامک یہ اگر اس لیے ہوگا، لیکن فلیکسیبلی کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس میں چینج ہو سکتی ہے وقت اور ضرورت کے مطابق، جس طرح کے سر فتوا جات یہ وغیرہ اگر لیے سر جائیں تو. میرا خیال ہے کہ یہ دونوں لحاظ سے لیکن جو اسلامک ویوز کو دیکھ سکتے ہیں. زیادہ جیسے کہ زیادہ کون اتحاد سی سائڈ اس کی بنے گی؟ زیادہ تو فکس ہی، ہم فکس ہی کہیں گے نا، کیونکہ زیادہ تر تو ہمیشہ بولیں گے فکس ہے. اسلامک فلسفی میں کیونکہ کریکولم جو ہے وہ فکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں کیونکہ میجورٹی جو ہے کانسیپٹس وہ فکسڈ ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں، ہمارے اسلامک لاز ہیں، اسی طرح جیسے فرائض میں آپ دیکھ لیں، عبادات میں دیکھیں، اخلاقیات میں دیکھ لیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری فکس ہیں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو چیزیں شروع ہوئیں وہی آج تک فالو کی جا رہی ہیں، اور قیامت کی صبح تک وہی قوانین فالو کیے جائیں گے. تو کسی حد تک جو ہے اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، لیکن میجورٹی جو ہے یہ فکس ہوتا ہے. اور اگر جو امتحان میں پوچھا جائے تو یہ فکس ہی بتانا ہے آپ نے. سر یہ اکارڈنگ ٹو می کریکولم فکس ہے، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ فلیکسیبل ہے. ہاں کریکولم کی ہم بات کریں نا کہ کریکولم اس کا فکس ہوتا ہے. امپلیمنٹیشن تو فلیکسیبلٹی اس میں ہے. اوبویسلی ہمارے ہاں نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس پہ پھر یہ ہم اگر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اسلامک جو اس میں لاز اگر ہم وہاں پہ جا کے بات کریں تو قرآن ہوتا ہے، حدیث مبارکہ ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے قیاس ہوتا ہے، اجماع ہوتا ہے. اس طرح ان کے کوئی آگے ہے کلاسیفیکیشن جس پہ اجماع کہتے ہیں کہ کنسنسس کو، کہ کافی سارے جو علماء ہیں وہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں. جب ایک چیز کا ہمیں کوئی سورس قرآن سے، حدیث مبارکہ سے، یا پھر اس سے نہ ملے، صحابہ اہل بیت ان کی زندگی سے ہمیں نہیں ملتا کوئی کلو، اور وہ کوئی ایسا ایشو ہے جو پاسٹ سے کہیں اس کا ڈسکشن اس کی نہیں ہوئی، یا اس پہ کوئی تبصرہ یا فیصلہ نہیں ہوا، تو پھر علماء اس پہ جو ہے وہ مشورہ کر کے فتویٰ دیتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. کریکولم جو ہے اسلامک یہ فکس ہوتا ہے، اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے. اس میں نالج جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ریویلڈ نالج اینڈ ایکوائرڈ نالج. جو ریویلڈ نالج ہے وہ قرآن کا جو نالج ہے، پروفٹ جو بھی آئے ہیں، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہیں، 6 ہماری کتابیں ہیں سایہ ستہ جنہیں کہا جاتا ہے. تو یہ نالج ہمارا ریویلڈ نالج ہے. اور ایکوائرڈ نالج کون سا ہے؟ جیسے فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، سوشیولوجی ہے، جو ایکسپیرینس سے یا پھر پریکٹیکل ایکسپیرینس سے یا سینس پرسیپشن سے، سینسری ایکسپیرینس سے جو نالج ہمیں گین ہوتا ہے، اس کو ہم ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں. لیڈرشپ اس میں ڈیموکریٹک ہے، جو کنسلٹنسی پہ بلیو کرتی ہے، مشاورت پہ بلیو کرتی ہے. ایویلویشن جو ہے وہ اورل بھی ہوتی ہے اسلامک فلسفی میں، اور ریٹن بھی ہوتی ہے. یہ تھوڑی سی اور اس کی ایکسپلینیشن ہے، آپ کے نوٹس میں یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن بک میں شامل ہے. اسلام جو ہے، اسلامک فلسفی جو ہے وہ کنزرویٹو، ریلیجیس، ریشنل اور پریگمٹزم فلسفی ہے. یعنی کنزرویٹو یہ ہے کہ ہماری جو ہیں بیسک بنیادی عقائد ہیں وہ فکس ہیں، ان میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اور ریشنل اور پریگمٹزمک ہے کہ اس میں جو ہے لاجیکل بیس پہ ہم چیزوں کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. اور پریگمٹزم سے مراد یہ ہے کہ ہماری اسلامک جو ویلیوز ہیں وہ پریکٹیکل ہیں. تو یہ اسلامک فلسفی تھی. اس کے جو ہے رول آف ٹیچر، اس میں ٹیچر سینٹرڈ ہماری جو ہے کلاس روم انوائرمنٹ ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے، جس میں ٹیچر جو ہے ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. اور ٹیچر انہیریٹرز آف پروفیٹک نالج ہوتے ہیں، یعنی علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے. تو ٹیچر کا اس میں مین رول ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں اسلامک فلسفی میں وہ سیکر آف نالج ہوتا ہے، جو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے ٹیچر کے اوپر. اب تمام طرح کی تعلیمات جو ہے جو ہمارے دینی مدارس میں دی جاتی ہے، یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے اگر آپ دیکھ لیں تو اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ٹیچر کے اوپر. تو انڈکٹیو میتھڈ اس میں یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد کریکولم قرآن اور سنہ پہ
مشتمل ہوتا ہے ہمارا، جیسے حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اسلامک فلاسفی میں، قرآن مجید کی جو ہے وہ تفسیر، ترجمہ، تجوید، یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اور ٹیچنگ میتھڈ ڈائلاگ میتھڈ ہوتا ہے، انڈکشن، انڈکٹیو میتھڈ، ڈیڈکٹیو میتھڈ، ایکسپیرینس، پرسنل ایکسپیرینس، انٹویشن یعنی انر فیلنگ، ڈسکشن، نوٹ ٹیکنگ اور انالوجی، یہ اس کے ٹیچنگ میتھڈز ہوتے ہیں. یہ اسلامک فلاسفی تھی. یہ ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے اس چیپٹر کی. ٹرانسینڈینشلزم ابن رشد نے اور رالف والڈو ایمرسن نے یہ فلاسفی دی تھی، یہ اس کے ایکسپوننٹ ہیں. ٹرانسینڈینشلزم سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کی سوچ سے آگے جا کے کسی بھی، یعنی انسان کی سوچ جہاں تک جاتی ہے اس سے اب بھی آگے آپ جائیں اور اس وہاں پہ جا کے جو ہے آپ چیزوں کو، ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کریں. مثلا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کائنات بنائی، اس کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا. مطلب جیسے ہم سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ یہ بالکل صفر تھی، زیرو تھا سب کچھ بھی نہیں تھا. ہمیں مکان بنانا ہے تو ہمیں اینٹیں چاہیے، سیمنٹ چاہیے، اسی طرح میٹیلک چیزیں بھی چاہیے دروازے کے لیے، ونڈوز کے لیے، چھت کے لیے. تو خام مال چاہیے، ہمیں را مٹیریل چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی را مٹیریل کے یہ زمین آسمان بنائے، اور آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے کی. اب بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا ہے تو انسان کی سوچ جو ہے یہاں پہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے کہ کیسے جو ہے وہ آسمان، اور ایک نہیں 7 آسمان ہیں ایک دوسرے کے اوپر یک کے بعد دیگرے، اور بغیر ستونوں کے ہیں. تو گوئنگ بیانڈ مینز ایکسپیرینس ٹو سرچ فار ریالٹی، ایک انسان کی ایکسپیرینس سے آگے جا کے جو ہے وہ ریالٹی کو تلاش کرنا، یہ ہے ٹرانسینڈینشلزم. ہائر کائنڈ آف یا ہائر آرڈر آف نالج اور ریالٹی کی بلیو از ہیومن آر انہیرنٹلی گڈ بٹ سوسائٹی اینڈ انسٹیٹیوشن میک ہم بیڈ. یہ کس فلاسفی کا کانسیپٹ ہے؟ یہی والا جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی ٹرانسینڈینشلزم میں. ایک اور فلاسفی میں بھی ہم نے بات کی، نیچرلزم کا. نیچرلزم کا. نیچرلزم کا جی بالکل. نیچرلسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ پیدائشی طور پر اچھا ہوتا ہے، وہ اس تمام خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی اس کو برا بنا دیتی ہے. ایوری تھنگ از ریفلیکشن آف گاڈ، پیپل کین یوز انٹویشن ٹو سی گاڈ. دنیا میں موجود ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں کسی نہ کسی شکل میں عکس نظر آ رہا ہے، اور ہم جو ہے انر فیلنگ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کے وجود کو دیکھ بھی سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں. ابن رشد اور رالف والڈو ایمرسن یہ اس فلاسفی کے فاؤنڈر تھے. اس کے بعد مارکسزم ہے. کارل مارکس نے یہ فلاسفی یا تھیری دی تھی. اس کے نزدیک سوشل، پولیٹیکل اور اکانومک جو ہے ریولوشن، یہ اس کا میجر ورک جو ہے اس چیز کے اوپر تھا. تو یہ بیسیکلی مارکسزم سوشل، پولیٹیکل اور اکانومیکل تھیوری ہے. اٹ ایگزامن دا افیکٹ آف کیپٹلزم آن لیبر، پروڈکٹیوٹی، اکانومکس ڈیولپمنٹ اینڈ آرگیوز ورکر ریولوشن. یہ انڈسٹریلسٹ بیسیکلی جو ہے کہہ لیں کہ فلاسفی یا موومنٹ ہے جو کہ کیپٹلزم کہ کیا اثرات ہوتے ہیں لیبر کے اوپر، پروڈکٹیوٹی کے اوپر، اکانومکس کے اوپر، تو ورکرز کے اوپر، یہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتی تھی. کارل مارکس کی یہ تھیوری ہے. اس کے بعد ہے ریشنلزم. ریشنلزم بلیو کرتی ہے کہ ریزن جو ہے وہ سورس آف نالج ہوتا ہے، ایکسپیرینس نہیں. یعنی ان کے نزدیک جو نالج ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ لاجک سے، ریشنالٹی سے یا ریزن سے ملتا ہے. آل آور آئیڈیاز آر انیٹ، ہمارے جتنے بھی آئیڈیاز ہمارے مائنڈ میں ڈیولپ ہوتے ہیں وہ انیٹ ہوتے ہیں. رینی ڈسکارٹے اس کے فاؤنڈر تھے. ایک اور اپروچ ہوتی ہے ایکلیکٹک اپروچ. جب آپ ڈفرینٹ فلاسفیز کو مکس کر کے جو ہے وہ یوز کریں تو اس کو ایکلیکٹک اپروچ کہتے ہیں. کمبینیشن آف ڈفرینٹ فلاسفیز، جیسے ہماری اسلامک فلاسفی کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پیچھے ڈفرینٹ فلاسفیز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں تو ان کی کلوز جہاں پہ ملتے ہیں ہمیں ہماری اسلامک فلاسفی میں. جی تو اس طرح ہمارا فلاسفی کا جو تھیریز ہیں ان کا چیپٹر جو ہے وہ آج کلوز ہو چکا ہے. انشاءاللہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں، گریک ہیں، ویسٹرن ہیں، مسلم ہیں، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ پھر انشاءاللہ ہسٹری آف ایجوکیشن میں ہم جا کے ڈسکس کریں گے. اب ہم جو ہے ہمارے پاس ٹائم ہے تقریباً 40 منٹس، تو ہم نے ان 40 منٹس میں جو فلاسفی کا چیپٹر ہے اس کو ریوائز کرنا ہے، سارے چیپٹر کو. جی کون جو ہے وہ آئیڈیل، بلکہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، فلاسفی کے ایریاز سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی کون بتائے گا فلاسفی کے کتنے ایریاز ہیں؟ جی اسکرین آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. کوشش کریں آپ بولنے کی، جتنا بولیں گے اتنا آپ کا اپنا. جی کون کون سے ذرا جلدی سے بتائیے گا پلیز، کیونکہ ہم نے 40 منٹس میں
لاسٹ سلائڈ پہ جانا انشاءاللہ. اپیسٹمولوجی, ایکزیولوجی, میٹافزکس یا انٹولوجی. اپیسٹمولوجی ہے سر یہ ہمارا نالج سے ڈیل کرتی ہے. اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, پریوری نالج اور پوسٹریوری نالج. پریوری نالج وہ ہوتا ہے جو ہمارا ایکسپیرینس یا آبزرویشن سے پہلے کا ہوتا ہے, اور پوسٹریوری نالج جو ہوتا ہے وہ بعد کا ہوتا ہے, ایکسپیرینس کرنے کے بعد جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اس وہ کی ہمارا کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ, یا کوئی اور اسٹوڈنٹ مثال دے سکتے ہیں پریوری نالج یا پوسٹیریوری نالج کی؟ یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کے علاوہ. سر اگر چھوٹی سی مثال یہ درخت کے روٹ سسٹم کی دیکھ لیں تو ہم پہلے یعنی کہ یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی اس کے روٹ ہوں گی, یہ چیزیں ہوں گی اس کے اندر فزیکلی طور پر. جی. اور جب اس کے بعد ہم اس کا وہ کرتے ایگزامن کرتے تو بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اس کی اس طرح یعنی شیپ ہے. یہ ایک سر ایک سائنٹیفک تھوڑی چھوٹی سی ہے اس کی. اچھا کوئی یہ اور ہو سکتی ہے سر. سر جی جی پوسٹ ٹیسٹ بھی ہو سکتی ہے سر. جی. پریوری نالج یہ بھی ہو سکتا ہے ہم بک میں یا کسی سے آگ کو ہاتھ لگانے سے آپ جل جاتا ہے, یہ ہمارا پریوری نالج ہے. جب ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے, یہ پوسٹریوری نالج ہے. صحیح ہے, تھینک یو. جی ایکزیولوجی. جی ایکزیولوجی کو کون ڈسکس کرے گا پلیز؟ ایکزیولوجی ایکسپلور کرتے ہیں مطلب ہم کس طرح دوسروں کے ساتھ بہیو کرنا ہے, کنڈکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ایتھکس جو ویلیو ہے نیچر کا جس کے اندر جو ہے تروسی کا جو ایکسپیرینس وہ ملے ہیں. اس کے بعد میٹا فزکس ہے. یہ تمام قسم جو ہائٹ ہیں ان کے ساتھ مطلب کنڈکٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ انٹالوجی ہے. تو دیٹس آل سر. اچھا چلے میرا ایک کویسچن ہے آپ سب سے کہ علی ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے اور وہ سچ بولتا ہے, ماں باپ کا احترام کرتا ہے اور اسکول ٹائم پہ آتا ہے. تو یہ کون سا اسپیکٹ ہوگا آپ کے نزدیک؟ یہ اس کی سر ویلیو ہوگی, اس کا ایتھکس ہوگی, ایکزیولوجی سے ریلیٹڈ. اچھا ایک بچہ ہے وہ بہت اچھی پینٹنگ کر لیتا ہے, یہ کہاں سے ہوگا؟ میٹافزکس, یہ ایستھیٹکس اس کا تعلق ایستھیٹکس سے ہے. ایستھیٹکس سے. اچھا ایک بچہ جو ہے وہ اس نے بہت اچھا ایک ایسے لکھا ہے یا پیراگراف لکھ لیا. ایپسٹیمولوجی. اچھا سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے. میٹافزکس. اس کا مطلب ہے تیاری ہو گئی ہے آپ کی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اسٹائلز آف فلاسفی, اسپیکولیٹو فلاسفی, پرسپیکٹو فلاسفی اور انالیٹیکل فلاسفی. کوئی مثال دے گا مجھے اسپیکولیٹو فلاسفی کی؟ سر یہاں پیچھے مجھے ایک ڈاؤٹ تھا. جی جی سر جو لاجک ہے یہ ایپسٹیمولوجی کی ٹائپس میں نہیں آئے گا کہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ ایپسٹیمولوجی, اس کے بعد نیچے کیرو لگا کے لاجک, اور لاجک کے آگے جو ہے وہ اس کی دو فردر ٹائپس انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو والا. نہیں وہ جو ہے نا وہ ہم نے پڑھا تھا پرابلم سالونگ میتھڈ, ٹھیک ہے, اور وہ تھوڑا سا نا اور چیز ہے. وہ ٹیچنگ میتھڈ میں جب آپ بیچ 2 سے ہیں؟ نو سر. جی سر. اچھا اچھا نہیں یہ آپ کنفیوز نہ ہوں. وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا اس میں پرابلم سالونگ میتھڈ میں, تو 2 طرح کی لاجک یا ریزننگ ہوتی ہے, ایک انڈکٹیو اور دوسری ڈیڈکٹیو. تو یہ ایپسٹیمولوجی اور اس کا یہاں پہ کوئی آپس میں لنک نہیں بنتا, وہ بیسیکلی ریزننگ کی 2 جی جی. تو یہ میں نے امریکن فلسفی ایک بک کے نوٹس ہیں جو ہمارے سلیبس میں تھے, تو میں اس کی پکچر یہاں پہ شیئر کروں گی گروپ میں. اس میں یہ ایسے دیا ہوا ہے. چلے نہیں کی جو میں نے یہ ویسے جو نوٹس تیار کیے تھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک سے کیے تھے, اس میں یہ جو ہے اس کو
ایز اے فورتھ برانچ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوا انہوں نے. جی تو اسپیکولیٹو فلاسفی، پرسپیکٹیو فلاسفی اور انالیٹیکل فلاسفی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اسپیکولیٹو فلاسفی کی ایگزامپل کون دے گا. اسپیکولیٹو فلاسفی تھیوری ڈیولپمنٹ. جی اسپیکولیٹو ہے کیا چیز؟ اسپیکولیٹو ہے کیا چیز ویسے، ہوتی کیا ہے؟ کسی ریالٹی سے جو ایسی تھاٹ ہے، جو ایسی فلاسفی کی جو ریالٹی کو جو فالو کرتے ہیں، ٹالوجی کو فالو کرتی ہے، یا اس کے ماننے والے جو ہیں وہ ریالٹی کو جو فلسفی ہے نا سر، جی جی اس کے اندر تھیریز جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، کوئی ہائپوتھیسس ڈیولپ کیا جاتا ہے، فردر جو ہے وہ چیزیں جو ہے ان کو الیبوریٹ کیا جاتا ہے. تو اسٹیٹیکل کی طرف جاتے ہیں، ہم ان ڈیٹیل جاتے ہیں، ان ڈیپتھ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو آگے فردر ہم کہیں امپلیمنٹ کر سکیں. تو دیٹ از اسپیشلی اسپیکولیٹو. ہاں سپوزیشن ہم نے بات کی تھی کہ سپوزیشن ہائپوتھیسس ڈیولپمنٹ سے آپ اپنا یہ آئیڈیا ڈیولپ کیجئے گا کہ سپوزیشن جو ہے ہائپوتھیسس کا دوسرا نام ہوتا ہے. تو تھیوری ڈیولپمنٹ سے یہ ریلیٹڈ ہے انٹولوجی سے. پرسپیکٹیو پوائنٹ آف ویو اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ گڈ بیڈ ایتھکس سے، اسٹیٹکس سے، اس سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ ایکزیولوجی ہے. انالیٹیکل انالیسس سے ہے، لاجیکل ریزننگ سے ہے. تو یہ جو ہے جو بھی فلاسفیکل کانسیپٹس ہوتے ہیں تو ان کا لاجیکل انالیسس ہم انالیٹیکل فلاسفی میں دیکھتے ہیں. تھیولوجی اسٹڈی آف ریلیجن ہے، اینتھروپولوجی اسٹڈی آف ہیومن بینگ ہے، اور کازمولوجی اسٹڈی آف یونیورس ہے. یہاں پہ نا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا تھا. جی ضرور ضرور سر. جو انالیٹیکل فلاسفی تھی نا، جی یہ جی جو پلیٹو تھا وہ اس کا کریٹر تھا. سوری سر میرا گلا بہت خراب ہے، میں بہت کوشش کر کے بول رہی ہوں. جی جی انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے نا، بائی ڈیوائڈنگ دا ہول اسٹیٹ انٹو اٹس پارٹ. جی جی یہ انالیٹیکل فلاسفی کا کنسیپٹ پلیٹو نے دیا تھا. جی جی تھینک یو. اسکوپ آف فلاسفی کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ اس میں کافی سارے جو سبجیکٹس ہیں، ایکزیالوجی، میٹا فزکس، ایستھیٹک، ریلیجیس سبجیکٹ، ہسٹوریکل، لاجیکل، سیمینٹکس، ایجوکیشنل، اکانومکس، یہ سارے سبجیکٹس کو یہ کور کرتی ہے. اور یہ کمپریہنسو سائنس ہے، مدر آف سائنس ہے، مدر آف آرٹس ہے. تو اس کے بعد ہم نے ایجوکیشنل فلاسفی کی بات کی تھی کہ ایجوکیشنل جو فلاسفیکل پرنسپلز ہیں ان کی ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو اپلیکیشن ہے اس کو ایجوکیشنل فلاسفی کہا جاتا ہے. نالج کہاں سے آتا ہے، ویلیوز کیسے کریٹ ہوتی ہیں، اور بچوں میں کون سی ویلیوز ہم نے انکلکیٹ کرنی ہے، کون سا نالج جو ہے وہ بچوں میں ہم نے ان کی لرننگ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریالٹی کیا ہے، ہم تک کیسے پہنچی، ریالٹی کیسے کریٹ ہوتی ہے، بچوں کو ہم نے اس قابل کیسے بنانا ہے کہ وہ اپنی ریالٹی خود کریٹ کریں. تو یہ اپلیکیشن ہے فلاسفی کی کہاں پہ، ایجوکیشن میں. اس کو ایجوکیشنل فلاسفی کہا جاتا ہے. سب سے جو ویل ناؤن ڈیفینیشن ہے یہاں پہ راس کی ہے، کہ راس نے کہا تھا کہ فلاسفی اور ایجوکیشن ایک سکے کے دو سائڈز ہیں. جوہن ڈیوی نے کہا تھا کہ جو فلاسفی may be defined as a theory of education in its most general phase. اسکوپ کی ہم نے بات کی تھی کہ ایجوکیشنل پالیسی جو بنائی جاتی ہے اس میں ہم فاؤنڈیشنز دیکھتے ہیں کہ 4 ہماری فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں. تو جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی فلاسفیکل ہوتے ہیں. کریکولم بنایا جاتا ہے تو کریکولم میں جو 4 بیسک فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں کریکولم کی، تو ایک اسپیکٹ جو ہے وہ فلاسفیکل ہوتا ہے. ٹیچنگ میتھڈز، یہ بھی ڈفرینٹ فلاسفیز ہمیں سجیسٹ کرتی ہیں کہ آپ کا ٹیچنگ میتھڈ یہ ہونا چاہیے. تو یہ اس کا اسکوپ یا اپلیکیشن ہے ایجوکیشنل فلاسفی کی. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ یہ فلاسفیز جو ہے کچھ جنرل ہیں کچھ ایجوکیشنل ہیں. جو جنرل فلاسفیز ہیں آئیڈیلزم، ریئلزم، پریگمیٹزم، ایگزسٹینشلزم، نیچرلزم. ایجوکیشنل فلاسفیز پیرینیلزم ہے، اسینشلزم ہے، پروگریسوزم ہے، اور ریکنسٹرکشنزم ہے. آئیڈیلزم کو کون جو ہے وہ مختصر انداز میں بیان کرے گا، جو جس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں اس بارے میں وہ تھوڑا سا
اس کو بتا دیں کہ اس کا فاؤنڈر کون تھا, اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے آئیڈیالزم کا. جی پلیز. جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ جی سر پہنچ. جی سر. سر آئیڈیالزم کے فاؤنڈر. جی جی اقرا بات کرنا چاہ رہی ہیں. جی پلیز وقاص صاحب. سر آئیڈیالزم جی جی فاؤنڈر پلیٹو تھے جی اور ان کا سارا کام تھا یہ سوکریٹس سے ہی انفلوئنس تھے کیونکہ یہ ان کے شاگرد تھے. اور آئیڈیالزم کا سب سے مین جو ہے وہ ہے پروڈکٹ آف مائنڈ. صحیح. مائنڈ اینڈ دا پروڈکٹ آف مائنڈ. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف یہ پروڈکٹ آف مائنڈ پہ بلیو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آبجیکٹ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ نہیں کرتے بلکہ یہ انسان کے دماغ کی وجہ سے پرسیو کرنے کی وجہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ بیسک آئیڈیا ہے. باقی ویلیوز اور گاڈ اور ان چیزوں کے بارے میں یہ ایبسلوٹ ان کا وے آف تھنکنگ کا. یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایبسلوٹ ہے اور یہ بدل نہیں سکتی. بیوٹی بھی ان کے لیے ایبسلوٹ ہے, ویلیوز بھی ایبسلوٹ ہے اور کریکولم جو ہے ان کا وہ ایسا ہی ہے جو انسان کی انٹرنیشنلزم کو بڑھاتا ہے. جیسے اور ٹیچر جو ہے وہ اس میں ایک اتھارٹی فگر سمجھا جاتا ہے. اور باقی سر یہاں پہ جو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو آئیڈیالزم ہے, آبجیکٹیو ایک جو تھا اس میں ہیگل ہے, یہاں پہ پلیٹو کا زیادہ ذکر ہے اس سلائیڈ میں. جی جی ٹائپس آف آئیڈیالزم میں جو جی آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو آئیڈیالزم ہے جی جی تو یہ جو آبجیکٹیو ہے یہ ہیگل کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے. جی اور سر اس کے اندر نا سلائیڈ سے ہٹ کے ایک چیز تھوڑی سی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی میں کہیں ضرور. پڑھ رہا تھا سر. یہ آج کی کلاس ہے بھی اسی کام کے لیے کہ جس کے مائنڈ میں جو آئیڈیاز ہیں یا جس نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے مزید ایڈ کریں. جی پلیز. وہ یہ ہے کہ سر جو آئیڈیالزم ہے ایکچولی یہ جو پلیٹو کی بک ہے دا ریپبلک اسی کے اوپر بیس کرتا ہے. جی تو دا ریپبلک کے اندر سر اس نے ایک تھیری آف کیو کا کانسیپٹ دیا. صحیح ہے سر جی جی ایکسپلین کر دیں کہ تھیری آف کیو کیا ہے. تھیری آف کیو اس کے اندر اصل میں تھیری آف کیو سے یہ مراد ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ ساری کی ساری کاپی ہے کسی اس چیز کی جو کہ اس دنیا کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی. مثال کے طور پر ایک ہمارے پاس ٹیبل ہے یا چیئر ہے, یہ جو میٹر ہے یہ ریئل نہیں ہے. اس کا جو عکس ہے یا اس کی جو ریئلٹی ہے جو اس دنیا کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی وہ اسپرٹ کے اندر وہ خدا کے پاس وہ اللہ کے پاس ایگزسٹ کرتی ہے. دیٹ از دا ریئل, دیٹ از ریئلٹی. جو ہم آئیڈیا کی بات کرتے ہیں نا سر, آئیڈیا ہے یا ہم اس کی بات کرتے ہیں اسپرچولیزم کی یا وہ مونوسٹک کی جو بات ہوئی ہے اس کے اندر اسی تھیری کے اندر, تو وہ چیزیں ساری کی ساری جو دنیا کے اندر میٹر شیپ کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری اس چیز کی ریالٹی ہے جو اللہ کے پاس ہے. تو تھیری آف کیو کے اندر بھی اس نے یہی مثال دی ہے کہ جو دنیا ہے وہ یہی ایک مثال ہے, ایک کیو کی مثال ہے کہ جو چیز ہے. پھر اس کے آگے اس نے فردر پوئٹری کی بات کی ہے کہ پوئٹری از ٹوائس ریمووڈ فرام ریالٹی. ٹوائس ریمووڈ کیسے ہے کہ ایک شاعر ہے وہ اپنا کانسیپٹ دے کے پوئٹری کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو وہ کانسیپٹ ہے جو اللہ کے پاس ہے, ایک کانسیپٹ اللہ نے اس کو پوئٹ کو دیا, پوئٹ نے پھر آگے فردر اس کو اپنے ورڈز کے اندر ایکسپلین کیا. تو اس سے جو ریپبلک ہے اس کے اندر جو اس نے آئیڈیل چیزیں بیان کی ہیں, آئیڈیلسٹک اپروچ جو ہے یا آئیڈیل جو چیز ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے خدا کے پاس اور یہ دنیا جو ہے وہ اس کا ریپلیکا ہے, وہ اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ایک ریپلیکا کی شیپ میں ہے. تھینک یو. تو یہ اس کے اندر ریپبلک کا جو مین آئیڈیا ہے وہ یہ ہے سر. تھینک یو سو مچ جی. اچھا میرا ایک کویسچن ہے, پھر میں بھی یہی چیزیں جو آپ لوگوں نے بتائی ہیں, آپ نے اقرا نے, میں ان کو انشاءاللہ ریپیٹ کر دوں گا. سوکریٹیز جو ہے وہ کس فلاسفی کے ایکسپوننٹ ہوں گے آپ کے نزدیک؟ آئیڈیالزم. جی آئیڈیالزم
جی یہ کویسچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ چلے آئیڈیالزم ویل ناؤن تو ہے پلیٹو کی وجہ سے، تو سوکریٹیز بیسیکلی جو ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ ایکسپوننٹ ہیں آئیڈیالزم کے۔ وقاص اکرم صاحب آپ درمیان میں کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، پھر مس اقرا نے اپنی گفتگو سٹارٹ کر دی تھی، جی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اس ٹائم؟ پوائنٹ کلیئر ہو گیا تھا، میں نے اس کی وضاحت کرنی تھی۔ جی تھینک یو سر یہ کتنے چیئر والا جو ہے وہ کنسیپٹ بڑا ایکسپلین کیا جاتا ہے آئیڈیالزم میں، ہم جب پڑھتے ہیں کہ جو چیئر ہے دنیا میں، دا آئیڈیا آف چیئر جو یا ٹیبل جو ہے، اس کا آئیڈیا اس ٹائم تک آئیڈیا ہے جب تک وہ ہمارے دماغ میں موجود ہے۔ اگر فرض کریں دنیا میں ساری چیئرز ختم ہو جائیں تو اس کی ریالٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ تب تک موجود رہے گی جب تک اس کا آئیڈیا ہمارے دماغ میں موجود رہے گا کہ ایک چیئر تھی، اس کی 4 ٹانگیں تھی اور ایسے اس کی وہ شیپ تھی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو ریالٹی ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور جو سر نے بات کی ہے ابھی گوڈ والی کہ اس میں جو سبجیکٹیو آئیڈیالزم ہے، بارکلے نے یہی کہا ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، جو گوڈ دکھاتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں وہ گوڈ کے دکھانے کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے۔ ریالٹی انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کرتی بلکہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے مائنڈ میں۔ جی جی تھینک یو سو مچ جی۔ تو یہ کچھ ان ڈیپتھ ڈسکشن تھی آئیڈیالزم کی، آپ سب نے سنا ہوگا، یقیناً مستفید بھی ہوئے ہوں گے۔ میں جو اس کے مین کانسیپٹ ہیں ان کو 1 منٹ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آئیڈیالزم اولڈسٹ فلاسفی ہے، گریک اس کا اوریجن ہے، پلیٹو اس کے فاؤنڈر ہیں، سوکریٹیز کا نام یہاں پہ مینشن نہیں ہے، وہ اس کے ایکسپوننٹ ہیں، فرابر ڈسکارٹے یہ بھی ایکسپوننٹ ہے اس کے۔ یہ فلاسفی جیسے آپ گفتگو سن رہے تھے کہ ڈیپینڈ کرتی ہے ٹوٹلی ایک انسان کے آئیڈیاز کے اوپر، کہ ان کے نزدیک کہ جو ریالٹی ہے وہی ہے جو ایک انڈیویجول جو ہے اپنے مائنڈ میں چیزوں کو جو پرسیو کرتا ہے وہی اس کی ریالٹی ہے۔ نالج سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، ویلیوز جو ہے وہ اسٹیٹک ہیں، تبدیل نہیں ہوتی، جو ویلیوز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں وہی یونیورسل، وہی الٹیمیٹ، وہی فائنل ہے۔ ان کے نزدیک جو میٹر ہے اس میں ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی انسان کی نہ باڈی میں ہے نہ فزیکل آبجیکٹ میں ہے، بلکہ ریالٹی اس کے اپنے مائنڈ کے اندر ہے۔ اور ان کا جو کریکولم ہے یہ ریلیجیس مورل سبجیکٹ پہ یہ بلیو کرتے ہیں۔ ٹیچنگ میتھڈ ان کا ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے، جس میں لیکچر میتھڈ، ڈسکشن یا کویسچن آنسر میتھڈ ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے ان کے نزدیک جو ہے اس پہ پابندی ہوتی ہے یا ریسٹرکشن ہوتی ہے، اور ٹیچر کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ریئلزم کی۔ جی ریئلزم کو بھی ایسے کوشش سر کریں میں کہ ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں سر، یہ کویسچن آنسر کی بات ہو رہی سر۔ جی جی سر یہ جو سوکریٹ تھے نا، سوکریٹس، جی تو جی یہ سب سے پہلے اس کے جو فاؤنڈر تھے آئیڈیالزم کے، تو یہ جو تھے یہ لوگوں سے جا کر سوال و جواب کرتے تھے۔ جی جی لوگوں کو یہ جو میم بات کر رہی تھی نا کہ جو ریالٹی ہوتی ہے یا جو چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہیں ہم نے ان کو صرف باہر لے کر آنا ہوتا ہے۔ جی جی تو سوکریٹ کا یہی کنسیپٹ تھا، وہ لوگوں کو جا کر فزیکلی کویسچن آنسر کرتے تھے، صحیح اور وہ مطلب پوچھتے تھے چیزیں، پھر ایسا ایسا وہ لوگ اس کا جواب دیتے تھے، پھر وہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں تھی اور آپ نے بس باہر نکالنی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ ریئلزم کو کوئی ایکسپلین کر دے اپنے الفاظ میں۔ یہ جو چیزیں یہاں پہ مینشن ہیں تو یہ تو صاف ظاہر ہے سب نے پہلے بھی سنی ہے، دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، پڑھ بھی لیں گے، تو ایسے کوئی نئی چیزیں اگر آپ کے مائنڈ میں ہیں تو وہ کائنڈلی جو ہے وہ ڈسکس کریں۔ جی پلیز۔ مس اقصیٰ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی صحیح طرح سے، ہم نہیں سمجھ پا رہے آپ کیا فرما رہی ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کیا فرما رہی ہیں۔ شاید آپ کا سر جو ہم لوگ جی ایرسٹاٹل کی فلسفی ہے، اور ان کے نزدیک ریالٹی وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور یہ نالج جو ہے ایپسٹیمولوجی جو ہم پرسیپشنز کے تھرو جو ہم لیتے ہیں، اپنے سینسز کے تھرو جو ہے وہ جو ہم لیتے ہیں، تو یہ میٹر کو ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مانتے ہیں، اتھینٹک مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ویلیوز جو ہے وہ اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ آؤٹر ورلڈ پہ، فزیکل ورلڈ پہ جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتی ہے۔ بالکل اپوزٹ فلسفی ہے یہ اس کی آئیڈیالزم
کی جو فلسفی ہے اس کے. سر جان لاک ایک ریئلسٹ ہیں، ان کی ایک بڑی مشہور ڈرامہ ہے ٹیبولا راسا، جس کا مطلب ہے خالی سلیٹ. انسان کا جو دماغ ہوتا ہے جب وہ جی میرا جی میری آواز پہنچ رہی ہے اب؟ ہمیں بھی نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. جو میں نے بولا وہ سنا تو سب نے؟ جی آپ کا اقرا کا سنا، اب آپ آ رہی ہے سر جی آپ کی آواز. جی سر اب آپ کی آواز. اچھا میرا تھوڑا سا نا وہ نیٹ ورک کا ایشو ہے، میں موبائل سے اب کنیکٹ ہوا ہوں، لیپ ٹاپ میرا وہ لائٹ کے جانے سے ڈیوائس میری بند ہو گئی ہے، تو آپ کنٹینیو رکھیں. جی اتنا کیا ہوا ہے آپ نے جی صحیح ہے، تھینک یو. چلے میں ریئلسٹ کو پھر سمپل ورڈز میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی 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 ٹرم ٹیبولا راسا، the mind of child is like a blank slate. جی ٹھیک. جی تو ریئلزم جو ہے یہ بھی گریک اس کا اوریجن ہے. ایرسٹوٹل نے یہ فلسفی دی تھی اور یہ ٹوٹلی اگینسٹ ہے آئیڈیلزم کے. اور ان کا جو استاد اور شاگرد کا آپس میں اختلاف تھا، پلیٹو کہتے تھے کہ آئیڈیاز ریئل ہیں، یہ کہتے تھے کہ نہیں آئیڈیاز ریئل نہیں ہیں بلکہ میٹر جو ہے وہ ریئل ہے. تو ان کا اس پہ اختلاف تھا آپس میں استاد اور شاگرد کا، تو پھر انہوں نے یہ اپنی تھیوری دی تھی جس کو ریئلزم کہا جاتا ہے. اچھا جو ایرسٹوٹل تھے، پلیٹو کا بھی ایک سکول تھا، اس سکول کا نام کیا تھا؟ ایک ایرسٹوٹل کا سکول تھا، اس کا بھی ایک نام تھا. سر پلیٹو کا سکول اکیڈمی ہے جی اور اس کا ایرسٹوٹل کے سکول کو ایک اور بھی کہا جاتا تھا جس کا نام نہیں یاد، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ درخت کے نیچے چلتا چلتا جی وہ چلتا پھرتا مدرسہ یا اسکول تھا. کیا نام تھا اس کا؟ لائسیم جو ہے اس کا نام تھا. تو ریئلزم کی ہم بات کر رہے تھے کہ فنڈامنٹل ان کے پرنسپلز جو ہے، جی فنڈامنٹل پرنسپلز ان کے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ریئل ورلڈ وہ ورلڈ آف نیچر ہے، یہ بلیو کرتے ہیں میٹر کے اوپر. ان کے نزدیک میٹر، فزیکل آبجیکٹس، ان کے اندر ہی ریئلٹی ہے کہ جو نالج ہے وہ ہم اپنے سینس پرسیپشن سے، سینسری ایکسپیرینس سے، اپنے سینسز کو میٹر کے ساتھ یوز کر کے ہم نالج کو گین کرتے ہیں. اور یہ ان کے نزدیک جو یونیورس ہے وہ چلائی جا رہی ہے نیچرل لا سے. تو جو ایرسٹوٹل ہیں وہ فادر آف سائنٹیفک میتھڈ بھی ہیں، فادر آف سائیکالوجی بھی ہیں، فادر آف ریئلزم بھی ہیں، اور فادر آف ڈسپلن آف لاجک بھی ہیں. کریکولم ان کا جو ہے وہ فزیکل سائنسز پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. ڈسپلن ان میں جو کلاس روم انوائرمنٹ ہے وہ اگین جو ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ نہیں ہوتا. انڈکٹیو میتھڈ، ہیورسٹک میتھڈ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ، فیلڈ ٹرپس میتھڈ، ڈیمانسٹریشن میتھڈ، یہ میتھڈ جو ہے یہ یوز کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اگلی ہماری فلسفی ہے پریگماٹزم. تو پریگماٹزم کو کون ایکسپلین کرے گا سمپل ورڈز میں؟ جی پلیز. جی پریگماٹزم کی جو اپروچ ہیں یا فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ایلوٹی ہے جو کہ ایکسپٹ میں بلیو کرتی ہے. اس نے آئیڈیاز اور ریئلزم دونوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا.
یہ پاسٹ اور فیوچر پر انحصار بالکل بھی نہیں کرتی ہے، اور یہ بچے کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے جو پرابلم ہے، اپنے مسائل جو ہیں وہ اپنے طور پر حل کر سکے، اور بچے میں یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ جو نئی چیزیں ہیں ان کو تلاش کرے، اخذ کرے، ان کا مطلب جہاں سے بھی اس کو ملے اس کو تلاش کر کے مطلب اپنے جو طلوبہ نتائج وہ حاصل کر لے۔ کس فلاسفی نے کہا کہ یہ آئیڈیالسٹ کہتے ہیں کہ مائنڈ از ریئل، ریئلسٹ کہتے ہیں کہ باڈی از ریئل، اور کون سی فلاسفی کہتی ہے کہ مائنڈ اور باڈی کا آپس میں کوئی ڈفرنس نہیں، یہ تو ایک ہی چیز ہے؟ ایک فلاسفی کا یہ بھی کانسیپٹ ہے۔ سر یہ پریگمیٹزم والے کہتے ہیں اور ان کے نزدیک ایکسپیرینس از ریئل، کچھ بھی ہے جو ہم سیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، صرف ایکسپیرینس، اور پریگما کا مطلب ہے اوپن ٹو چینج۔ جی، نیچرلزم، نتھنگ از پرماننٹ۔ نیچرلزم نے کہا تھا، نیچرلسٹ کہتے ہیں کہ مائنڈ اور باڈی یہ ایک ہی چیز ہے، اور جو پریگماٹسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈیاز یا میٹر وہی ریئل ہے جو ایکسپیرینس جس سے کیا جا سکے، یعنی جو کسی بھی چیز کو ہم ایکسپیرینس اگر کر سکتے ہیں، اگر کوئی آئیڈیا ہے، اگر کوئی فزیکل میٹر ہے، اگر اس پہ پریکٹیکل ہو سکتا ہے، مینیپولیشن اس کی ہو سکتی ہے تو وہ ریئل ہے، ادروائز وہ نہیں ہے۔ جبکہ نیچرلسٹ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز اور جو باڈی ہے، باڈی اور مائنڈ یہ ایک ہی چیز ہے، باڈی مائنڈ۔ جی جی، تو فنڈامنٹل پرنسپلز ان کے کون بتائے گا؟ جی مزید۔ جی سر ان کے 4 فنڈامنٹل جو ہے چیزیں مطلب رائٹس ہیں، جی جی ان کے لرنر ایکسپیرینس ہے، اس میں جی جی آپ بتائیں، نسک صاحب میوٹ کر لیں آپ کائنڈلی۔ لرنر جو ہے اس کے انٹرسٹ آ جاتے ہیں، انٹیگریشن آف سبجیکٹ آتی ہے، تو پرنسپل آف یوٹیگریشن آتے ہیں اس کے اندر۔ جی، یعنی یہ فلاسفی جو ہے انٹیگریٹڈ سبجیکٹ یا ڈیموکریسی کی بات جو ہے اس فلاسفی نے کی تھی، یہ ہیومنسٹک فلاسفی ہے جو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہے، چائلڈ سینٹرڈ ہے۔ جی جی پریگمیٹزم کے سر یہ گریک ورڈ سے نکلی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو اینڈ ایفیشینٹ، اور یہ امریکن فلاسفی ہے، اور اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں وہ تقریباً 10-11 کے قریب ہیں، جس میں فیتھ آف ڈیموکریسی بھی آتا ہے، اور امپورٹنس آف مین پاور بھی آتا ہے، فیتھ اینڈ فلیکسیبلٹی، ریئلٹی، اسٹیل اینڈ میکنگ، اور باقی کچھ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن یہ 10-11 کے قریب بنتے ہیں۔ اس کا سلوگن جو ہے وہ کیا ہے اس فلاسفی کا؟ اس کا سلوگن سر یہ ہے کہ جو ہے کہ جنرل کیا کہہ سکتے ہیں اس کو چینج از ایسنس آف ریئلٹی، ان کا سلوگن ہے چینج از ایسنس آف ریئلٹی، ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز۔ جی، ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس یا چینج از ایسنس آف ریئلٹی، یہ جو ہے ان کے سلوگن ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی ہے کہ ان کا جو کریکولم ہے یہ اس کے 4 پرنسپلز ہوتے ہیں۔ چائلڈ سینٹرڈ یہ فلاسفی ہے، اور ٹیچنگ میتھڈ جو یوز کیے جاتے ہیں پروجیکٹ میتھڈ، پرابلم سالونگ، لرننگ بائی ڈوئنگ یا ایکٹیویٹی میتھڈ ہے۔ اس کے بعد ایگزسٹینشیلزم، یہ فلاسفی جو ہے وہ ہیومن چوائسیز پہ بلیو کرتی ہے، ہیومن فریڈم پہ بلیو کرتی ہے، اور انسان کو اپنے کیے کا خود ذمہ دار ٹھہراتی ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہی خود اپنا ضامن اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ کون اس کے جو ہے فنڈامنٹل پرنسپل بتائے گا پلیز؟ جی، ایگزسٹینشیلزم بیسیکلی، جی 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 سلوگن ہے ایگزسٹنس پرسیڈ ایسنس، کہ انسان کا جو وجود ہے، اس کی موجودیت ہے، وہی اس کا مقصد طے کرتا ہے، نہ کہ اس کا مقصد جو ہے وہ اس کے وجود کو طے کرے۔ یہ اس کا مین سلوگن ہے۔ جی، سلوگن اور اسی کے آگے اس میں فریڈم کی بات کر دی جاتی ہے۔ جی 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 پلیز لیکن فریڈم کے ساتھ اس پہ جو ہے وہ رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں، یعنی جو وہ اچھا کرے گا اس کا اسے اچھا صلہ ملے گا۔ جیسے ہم ویلیوز کی بات، ایکزیولوجی کی بات کریں تو اگر یہ اپنے فریڈم کی وجہ سے یہ کچھ برا کرتے ہیں تو obviously اس کا رزلٹ انہیں برے کے نتیجے میں دیکھنا پڑے گا۔
فریڈم اور اس کی رسپانسبلٹی، یہ دونوں چیزیں انسان کے اپنے بس میں ہیں، اور وہ جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے یہ اس نے خود طے کرنا ہے. جی انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے ان کے نزدیک. انڈیویجویلٹی، انسان کی ذات وہ ہر چیز سے سپریم ہے، سارے قوانین سے سپریم ہے. ان کا سلوگن ہے ایگزسٹنس پریسیڈ دا ایسنس، اور ان کے نزدیک جو ایگزسٹنس ہے یہ الٹیمیٹ ہے. جیسے آئیڈیالزم کے نزدیک آئیڈیاز جو ہے وہی ریالٹی ہیں، ریئلزم کے نزدیک جو ہے وہ سینسری ایکسپیرینس یا سبجیکٹ فزیکل میٹر ہے، آبجیکٹس ہیں. اذان ہو جائے پلیز تھوڑا سا ویٹ کیجیے. جی تو اس میں انسان جو ہے اس کی اپنی ذات، مین از سینٹرل دین ٹروتھ آر لاز. انسان سب سے افضل ہے، اس کی ذات سب سے افضل ہے. ہوم ایجوکیشن اسکول ایجوکیشن سے بہتر ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریڈی میڈ جو نالج، ویلیوز، ریالٹی وہ نہیں چاہیے. ہم اپنے آپ کا جب خود ذمہ دار ہیں تو ہم اپنی ریالٹی، ویلیوز اور نالج بھی خود کریٹ کریں گے. چائلڈ فریڈم پہ یہ بلیو کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ان کی اپروچ ہے. اور ٹیچر جو ہے وہ پیسو ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ ون جو ہے وہ ہماری جنرل فلاسفی میں نیچرلزم، اس کو پازیٹیوزم بھی کہا جاتا ہے. روسو نے یہ فلاسفی دی ہے، ماریا مونٹیسوری، ڈارون، اسپینسر، میکڈوگل. جی جی ایگزسٹنشیلزم کے بارے میں کہ بیوٹی لائز ان دا آئی آف بی ہولڈر، بیوٹی لائز ان دا آئی آف بی ہولڈر. جی جی یہ سلوگن کہیں پڑھا تھا، اور مطلب میں نے نا ایک پوائنٹ وہاں پہ لکھا ہوا تھا emphasize on aesthetic sense یا knowledge. تو مجھے لگا کہ شاید یہ ایگزسٹنشیلزم والوں نے کہا ہے کہ بیوٹی لائز ان دا آئی آف بی ہولڈر. ہاں، وہ جب ایک بندہ ہر چیز وہ اپنے کیے کا خود ریسپانسیبل ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی نظر سے ہی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو فریڈم ہے ہر معاملے میں. تو نیچرلزم جو ہے ان کا سلوگن بیک ٹو نیچر ہے، ایمفیسائز دیٹ نیچر alone ریپرزینٹ ریالٹی. جی جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ سر یہ جو جی سر یہ جو ہے نا یہ پوئٹری میں ہے، یہ کیٹس نے لکھا تھا کہ بیوٹی ان دا آئیز آف بیہولڈر، اور وہ رومانٹسزم کی فلسفی پہ یقین رکھتے تھے، تو وہ تھوڑا لٹرری ہو جاتا ہے.
جی تو فنڈامنٹل پرنسپلز کی ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکشن کی کہ ان کا جو میجر بیلیوز ہیں وہ ملتے ہیں ریئلزم کے ساتھ، ٹھیک ہے، ریئلزم اور پریگماٹزم کے ساتھ، نیچرلزم کے، یعنی یہ چائلڈ فریڈم پہ فوکس کرتے ہیں، چائلڈ سینٹرڈ ان کی اپروچ ہے، نیگیٹو ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ انہوں نے دیا، پازیٹیوزم ان کا دوسرا نام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بائی نیچر اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر اچھے ٹریٹس کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن سوسائٹی ہماری اس کو برا بنا دیتی ہے، اور ان کا جو میجر لنک بنتا ہے ان کے جو آئیڈیاز ہیں، نظریات ہیں ان کا، وہ ریئلزم کے ساتھ بنتا ہے، اور یہ اگین جو ہے ریئلزم کی طرح یہ بھی اینٹی ہیں آئیڈیالزم کے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک جو ہے وہ کانسیپٹ ان کا یہ بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈیاز ہے باڈی اور مائنڈ ہے، جیسے جو آئیڈیالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ باڈی ریئل نہیں ہے بلکہ مائنڈ انڈیویجول کا ریئل ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، باڈی اور مائنڈ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے اگینسٹ ہیں آئیڈیالزم کے، اور فیور دیتے ہیں ریئلزم کو۔ نیگیٹو ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے ان کا یہ ہے کہ آپ بچے کو فری ول دیں، فری ہینڈ دیں، نیچرل انوائرمنٹ میں 1 سے 12 سال تک بچے کو آپ کچھ بھی نہ کہیں۔ نیگیٹو ایجوکیشن کا ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ 1 سے 12 سال تک کا ہے کہ بچہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں، وہ خود جو ہے، جیسے جعفر صاحب نے بھی اگزامپل دی ہے کہ وہ کوئلے کو ہاتھ لگائے گا، اس کا ہاتھ جلے گا، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئلہ گرم ہوتا ہے، اس سے ہاتھ جلتا ہے، منہ جل جائے گا، اس کو جو ہے وہ نہ اٹھائیں یا گرم چیز کوئی نہ کھائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ نیگیٹو ایجوکیشن کا بھی ہے، جس کا جب بچہ آپ اس کو فری ہینڈ دیں گے، فری ول دیں گے، وہ کچھ بھی غلط کرے گا تو خود ہی پازیٹیو سائڈ پہ موو کرے گا، اس لیے اس کو پازیٹیوزم بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ فلاسفی اس کے جو کریکولم کے لیول ہیں وہ 5 لیول ہیں: انفینسی، چائلڈہڈ، بوائے ہوڈ، یوتھ اینڈ اڈلٹہڈ۔ ٹیچنگ میتھڈ ان کا بچے کی چوائس کے مطابق ہے، اور سب سے ویل نون جو میتھڈ ہے وہ پلے وے میتھڈ ہے۔ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ یہ نہیں ہے، ٹیچر کا اگین پیسو رول ہے اور اسٹوڈنٹ اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ایک ٹیبل بھی بنا ہوا ہے جو ڈسکشن ہم نے کی ہے، تقریباً وہ ساری چیزیں یہاں پہ بھی میں نے کوشش کی ہیں کہ ان کو کنسنٹریٹ کر کے ٹیبل میں نے بنایا تھا۔ اس کے بعد ہے پیرینیلزم۔ جی 2 سے 3 منٹ میں کون اس کو ڈسکرائب کرے گا پیرینیلزم کو؟ جی پلیز۔ سر پیرینیلزم جو ہے یہ رابرٹ ہچن نے دی تھی، اور یہ اس کا اوریجن امریکن ہے۔ یہ فلسفی جو ہے یہ آئیڈیالزم اور ریئلزم سے روٹڈ ہے۔ یہ بھی سر آئیڈیالزم کی طرح پرماننسی پہ یقین رکھتے ہیں اور چینج پہ یقین نہیں رکھتے، اور ان کے مطابق جو سر یہ دی موسٹ کنزرویٹو فلسفی از کون سی ہوگی؟ پیرینیلزم ہے، اور یہ ریویل نالج پہ زیادہ بات کرتے ہیں۔ جی پیرینیلزم موسٹ کنزرویٹو فلسفی۔ جی پلیز کنٹینیو کریں۔ سہیل صاحب آپ تھے شاید۔ جی کون بات کر رہے تھے؟ جی آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ بات کرتے ہیں فلسفی، لٹریچر، ہسٹری کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا وہ سلوگن ہے کہ ایجوکیشن از ناٹ این امیٹیشن آف لائف بٹ اے پریپریشن آف لائف۔ جی پرماننسی از مور ریئل دین۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہیومن نیچر جو ہے وہ سیم ہوتی ہے، اس لیے جو ہے سلیبس بھی سیم ہونا چاہیے، اس لیے یونیورسل کریکولم پہ بلیو کرتے ہیں۔ یونیورسل کریکولم پہ، جی اچھا پوائنٹ آ گیا۔ جی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس کا جو ہے وہ ابھی تک کسی نے بھی شیئر نہیں کیا، جو اس کی بیس ہے اس فلسفی، نیو ٹیکنالوجی کے اگینسٹ ہے فلسفی یہ پیرینیلزم۔ جی بالکل، یہ نیو کنزرویٹو ہے، نیو کے اگینسٹ ہے۔ جی ایک اہم پوائنٹ اس کا مس ہو رہا ہے، جو جس کے اوپر یہ ساری کی ساری فلسفی بیس کرتی ہے۔ ریشنل پاور۔ جی سر ایجوکیشن اور ہیومن نیچر جو ہے وہ کون سا ہے؟ جی نہیں، وہ پوائنٹ کسی نے ابھی تک بھی نہیں ہوا ڈسکس۔ اور کلچر کو جو ہے وہ اور اقدار کو دوسری نسلوں تک منتقل کرنا، یہ ان کے فلسفے ان کا مقصد ہے۔ جی پھر بھی ابھی بھی ایک پوائنٹ رہتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اسٹڈی آف گریٹ بکس۔
یہ جو ہے اسی کی بیس پہ یہ فلاسفی جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی تھی. اسٹڈی آف گریٹ بکس، یہ گریٹ بک پروگرام بھی ہے ہچنس کا. اسی طرح ایڈلر نے کریکولم بنایا تھا 100 بکس کا. تو میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس 7 منٹ ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 7 منٹ میں وائنڈ اپ کرنے کو. پیرینیلزم بلیو کرتے ہیں اولڈ ویلیوز پہ، اولڈ کلچر پہ، اولڈ ٹریڈیشنز پہ. کنزرویٹو ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر، پوری دنیا میں لوگ انسان ہیں سارے، تو ان کو ایک جیسی تعلیم دینی چاہیے. وہ انسان مشین نہیں ہے. انسانوں کو انسانوں کے بارے میں پڑھایا جائے، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی جو ورک ہے، جو نالج، ریالٹی، ویلیوز انہوں نے کریٹ کی ہیں، اسی کو فالو کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان کا جو نالج ہے وہ جو ہے اگلی نسلوں تک منتقل کیا جائے. تو بیسیکلی انہوں نے ویسٹرن جو کلچر ہے یا سویلائزیشن ہے اس کی جو بکس ہیں ان کو کمپائل کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہی بکس جو ہے وہ پڑھائی جائیں. ہچنس کا پروگرام ہے 1963 کا گریٹ بکس پروگرام. اسی طرح ایڈلر نے جو ہے وہ 100 بکس پہ مشتمل ایک ویسٹرن سویلائزیشن پہ مشتمل ایک جو ہے کریکولم بھی ڈیزائن کیا تھا. تو یہ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے. اسٹوڈنٹ کو اس میں فریڈم آف چوائسیز نہیں ہوتی، اور کریکولم ان کا جو ہے ہیومینٹیز، لٹریچر، فلاسفی ہے. اس کے بعد اسینشیلزم ہے. جی اسینشیلزم جو اس سے پہلے ہم جو ہے ڈسکس کریں گے پروگریسوزم کو. یہ 1920 سے 1950 کے درمیان یہ فلاسفی جو ہے امریکہ میں عروج پہ تھی. جیسے پہلے بھی ڈسکس ہوا کل شاید کہ یہ جو فلاسفیز ہیں ایجوکیشنل فلاسفیز، یہ موومنٹ تھی، امریکن موومنٹ تھی، اور یہ امریکن ہی ہیں چاروں. تو پروگریسوزم جو فلاسفی ہے اس کی روٹس جا کے ملتی ہیں اس سے پریگمٹزم سے. تو یہ فلاسفی، اس کا جو سینٹر آف گریویٹی ہے وہ بچہ ہے، چائلڈ ہے. لرننگ بائی ڈوئنگ پہ یہ بلیو کرتے ہیں. کسی نے کل کویسچن کیا تھا کہ جب پریگمٹزم موجود تھی تو پروگریسوزم کی کیا ضرورت ہے. تو بیسیکلی اگر جنرل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہی فلاسفی پریگمٹزم ہے، اور اگر ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہی فلاسفی جو ہے وہ پروگریسوزم ہے. تو ان کے نزدیک جو کریکولم ہونا چاہیے وہ بچے کی نیڈ انٹرسٹ کے مطابق ہونا چاہیے. بچے کو آپ لرننگ بائی ڈوئنگ پہ لے کر آئیں. صرف اس کو جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں وہی نہ پڑھائیں، بلکہ کیا کریں، آپ بچے کو ساری سچویشن دے دیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، بچہ خود سے لرن کرے، خود سے اس کے مائنڈ کے اندر سوال ہوں گے. جب وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کرے گا، چیزوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرے گا، تو اس کا اپنا نالج، اسکلز، ویلیوز کریٹ ہوں گی. ان کے نزدیک جو ہے اسکول جو ہے وہ ڈیموکریٹک لائنس پہ رن کرنا چاہیے. ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف، ناٹ پریپریشن آف لائف. اور ان کا جو ہے مین موٹو وہ اسٹوڈنٹ کی نیڈ، انٹرسٹ اور جو گروتھ ہے اس کو فوکس کرنا ہے. اور ڈسپلن ان کا یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. ٹیچنگ میتھڈ جو یوز کیے جاتے ہیں وہی جو پریگمٹزم میں یوز کیے جاتے ہیں وہی یہاں پہ یوز کیے جاتے ہیں. ٹیچر اس میں پیسو ہے، اسٹوڈنٹ اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں. ریکنسٹرکشن کا کانسیپٹ یا ری آرگنائزیشن کا یہ جوہن ڈیوی نے دیا تھا. 3 جو ہے امپورٹنٹ پلانز یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں. گیرے میتھڈ، ورک، اسٹڈی، پلے، پلان. یہ ایک تھا پلان کہ ورک، اسٹڈی اور پلے 3 حصوں میں جو ہے وہ اسکولنگ ڈیوائڈ تھی. تو اسکول جو ہے یہ سب سے پہلے جو گیرے میتھڈ، گیرے پلان یا پلیٹون سسٹم، یہ ایک اسکول ڈیولپ کیا تھا البرٹ ایچ گیرے نے انڈیانا میں USA میں 2006 میں. تو اس نے اسکول کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. ایک اسکول کا ایک پارٹ جس میں جو ایکسپرٹ ٹیچر تھا، جو کسی ایک فیلڈ میں مکمل مہارت یا ماسٹری رکھتا تھا، وہ ٹیچنگ کرتا. اور دوسرا جو اسکول کے جو دوسرا حصہ تھا اس میں ایکوپڈ انوائرمنٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی جو بچے نے جس فیلڈ میں پڑھنا ہے تو اس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں جو ہے وہ اسکول میں پرووائڈ کی جاتی ہیں ایکوپڈ سچویشن میں. ڈالٹن پلان تھا، اس کو چلڈرن یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بھی لرنر سینٹرڈ ایک ادارہ قائم کیا ڈالٹن نے. یہ بھی انشاءاللہ ہم ہسٹری آف ایجوکیشن میں اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے. وینٹ کا پلان تھا پروگریسوسٹ ایجوکیشن کا، کہ ایک بچے کو آپ ایک ہی ٹائم میں کافی سارے گریڈ میں تعلیم دیں، بجائے اس کے دوسری کا بچہ دوسری میں پڑھے، وہ تیسری، چوتھی، 5ویں بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جائے. تو یہ 3 اس کے امپورٹنٹ پلانس تھے. اس کے بعد ہم بات کریں گے اسینشیلزم کی. اسینشیلزم جو ہے جی پلیز سر کیری آن پلیز. اچھا جی تھینک یو.
اور ٹائم تھوڑا اصل میں زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے پھر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ہی ان کو جلدی سے ریوائز کر دوں. اسینشلزم میں اسینشل یعنی ایکسٹریملی امپورٹنٹ، ولیم بیگلے جو ہے وہ اس کے فاؤنڈر ہیں. یہ فلاسفی بلیو کرتی ہے کامن کور، کامن کریکولم یا بیسک نالج کے اوپر. کامن کور یا کامن کریکولم کا کریکولم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسک نالج، بیسک جو کانسیپٹس ہیں، نالج، سکلز، ویلیوز، ایٹیٹیوڈز جو ہر ایک انڈیویجولس کے لیے جاننا لازمی ہے. اپنی زندگی کو ایک سسٹینیبل لائف گزارنے کے لیے ایک انڈیویجول کو جو بیسک نالج، سکلز، ویلیوز اور ایٹیٹیوڈ ریکوائرڈ ہیں وہ جو ہے ہمیں دینے چاہیے. یہ بیسیکلی اگینسٹ ہے، یہ فلاسفی جو پروگریسوزم ہے اس کے اگینسٹ آئی ہے، کیونکہ پروگریسوزم میں بچے کو مکمل فریڈم دی گئی ہے. تو اس میں ٹیچر کا رول کم، بچے کا رول زیادہ. بچہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے، تو بچہ اس کا جو مینٹلی ہے وہ اتنا فری ہونے لگ گیا کہ وہ اپنی جو سوشل نارمز ہیں، اپنا جو کلچر ہے وہ اس سے بھی ڈیویٹ ہونے لگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اگینسٹ آئی کہ اس سے تو ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے کلچر، اپنے ٹریڈیشنز کو بھولتے جا رہے ہیں. تو پھر اس لیے اس کے اگینسٹ یہ فلاسفی لانچ کی گئی، اور ان کا جو پرپز تھا وہ یہ تھا کہ بچے کا جو مینٹل ڈسپلن ہے اس پہ فوکس کیا جائے، مورل ویلیوز اس کے اندر انکلکیٹ کی جائیں. انہوں نے کہا کہ ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں وہی ہمارے جو ایمز آف ایجوکیشن ہونے چاہیے، اور جو سبجیکٹ میٹر پرسکرائبڈ ہے، پہلے سے موجود ہیں چیزیں ہمارے کلچر، سویلائزیشن، ٹریڈیشن سے جو بیسکس ہیں ہماری سوسائٹی کی، وہ جو ہے آگے شفٹ ہونی چاہیے ہمارے بچوں میں. بیک ٹو بیسکس ان کا سلوگن تھا، اور جس کا مطلب ہوتا ہے پروموٹ ریزننگ. یہ ان کے کانسیپٹ تھے. یہ پیرینیلزم، اس کو نیو پیرینیلزم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس میں ڈفرنس یہ ہے اس میں اور پیرینیلزم میں کہ پیرینیلزم کہتے ہیں کہ اولڈ کلچر، اولڈ ٹریڈیشنز پہ ہی فوکس کیا جائے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بیسک کلچر اور ٹریڈیشن ہے اس پہ فوکس کیا جائے، اولڈ پہ. یہ مکمل طور پر اولڈ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو یہ اگین جو ہے انہوں نے کہا کہ بچے کو آپ فریڈم دے رہے ہیں تو بچہ جو ہے بگڑ رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اگین ٹیچر سینٹرڈ اپروچ لے کر آئیں، اور کریکولم جو ہے وہ کور کریکولم ہونا چاہیے جس میں ہماری بیسکس ہونی چاہیے، جو بیسک نالج ہے، جو ہماری ٹریڈیشن ہے وہ اس میں شامل ہونی چاہیے، کلچر وغیرہ. تو ٹیچر سینٹرڈ یہ اپروچ تھی. لاسٹ ون ہے ریکنسٹرکشنزم. تو ریکنسٹرکشنزم بیسیکلی اوور آل ایک سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ سوشل نارمز، سوشل ریولوشن لے کر آئیں. 5 اس کی بیسز ہیں: ٹوٹیلٹی، ریولوشنری، ڈیموکریسی، سلیکٹیوٹی اینڈ کوہرنس. یہ اوور آل ایک سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. اس کا دوسرا نام سوشل ریکنسٹرکشنزم بھی ہے، اور کہیں کہیں پہ اس کو پوسٹ ماڈرنزم بھی کہا جاتا ہے. تو یہ فلاسفی ایڈریس کرتی ہے سوشل کویسچن کو، سوشل پرابلمس کو، سوشل ایررز کو، یعنی ہماری سوسائٹی کے اندر جتنی بھی ارریگولیرٹیز ہیں یہ ان کو ایڈریس کر کے، اور ان کا سلوشن جو ہے اس کے اوپر فوکس کرتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ڈیموکریسی کو، پیس کو، ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے. ٹیکنالوجی پہ فوکس کرتی ہے، یہ بالکل اگینسٹ ہے پیرینیلزم کے جو کہ کنزرویٹو ہے. انوویشن کے اگینسٹ ہے، یہ ٹوٹلی بلیو کرتی ہے انوویشن کے اوپر، نئی چیزوں کے اوپر. اور یہ اگین جو ہے پروگریسوزم کی طرح یہ بھی چائلڈ سینٹرڈ ہے. اس چائلڈ کو فریڈم، اس میں جو ہے بچے کو آزادی دی جاتی ہے، اور ٹیچر فیسیلیٹیٹر کے طور پر اپنا رول پلے کرتا ہے. یہ ہماری تھی فلاسفیز. اس کے بعد ہم نے اسلامک فلاسفی کو ڈسکس کیا. ہم نے کہا کہ اسلامک فلاسفی میں جو میٹا فزیکل کانسیپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ریالٹی ہے، اور تمام کی جو اختیارات ہیں، پاورز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہیں. ویلیوز اسلامک فلاسفی میں فکسڈ ہیں، یہ جسے ہم پرماننٹ یا ایبسولوٹ کہتے ہیں. اور جو استھیٹک میں اگر ہم بات کریں تو انر بیوٹی کو جو ہے وہ یعنی اخلاقیات کو زیادہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ویٹیج دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایپسٹیمولوجی یعنی نالج جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے: ڈیڈکٹیو، آبزرویٹری، امپیریکل نالج. یہ ہم نے آج ڈسکس کیا ہے. کریکولم 2 طرح کا ہمارے کریکولم فکس ہوتا ہے. نالج 2 طرح کا آتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے جو ریویل نالج جو قرآن اور سنہ کا ہے، اور ایکوائرڈ نالج جو عصری تعلیم ہے اس سے حاصل ہونے والا، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس وغیرہ. لیڈرشپ اس میں ڈیموکریٹک ہے جو کنسلٹنسی کے اوپر بلیو کرتی ہے، اور ایویلویشن جو ہے اورل اور ریٹن سے ہوتی ہے. یہ کنزرویٹو ریلیجیس فلاسفی ہے، ریشنل ہے، اور پریگماٹزمک فلاسفی ہے ہماری اسلامک فلاسفی. اور اس میں ٹیچر سینٹرڈ ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے ٹیچر کے اوپر. کریکولم ہمارے اسلامک فلاسفی کا قرآن، سنہ، ریلیجیس اور انٹیلیکچوئل اسٹڈیز ہے. ٹرانسینڈنشلزم یہ فلاسفی کہتی ہے کہ ہیومن ایکسپیرینس سے بیونڈ جا کے، آگے جا کے آپ ریالٹی کو، نالج کو تلاش کریں.
تو یہ فلاسفی کہتی ہے کہ ہیومنز جو ہے وہ انہیرنٹلی گڈ ہوتے ہیں، بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری انسٹیٹیوشن جو سوسائٹی میں رہ کے وہ ان کی بری خصلتیں وہ ڈیولپ کر جاتے ہیں. ہر چیز کو، کائنات میں موجود ہر چیز کو ہم جو ہے اپنی انر فیلنگ سے، انٹیوشن سے ہم جج کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی دیکھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظاہر ہیں. ابن رشد اور رالف والڈو جو ہے وہ اس کے فاؤنڈر اور ایکسپوننٹ ہے. مارکسزم یہ بیسیکلی کیپٹلسٹک تھیوری ہے جو کہ کیپٹلزم کے استعمال یعنی لیبر کے اوپر، پروڈکٹیوٹی کے اوپر، اکانومکس کے اوپر، ڈیولپمنٹ کے اوپر یہ دیکھتی ہے. انڈسٹریلسٹ فلاسفی ہے. ریشنلزم کہتی ہے کہ ریزن جو ہے وہ سورس آف نالج ہے، ریزن ہی ریالٹی ہے. رینی ڈسکارٹ نے یہ تھیوری دی تھی. ایکلیکٹک اپروچ، کمبینیشن آف ڈفرینٹ فلاسفیز. یہ ہمارا جی چیپٹر تھا جو آج کلوز ہو گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کا ٹیسٹ کس دن ہوگا. جی پلیز.